اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی عظمت ہے، اور یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر گئے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ حضرات، نور سے مراد وہ نور محمدی ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس کو ہم اور آپ قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ تو حضرات، یہاں پر ایک چیز اور سمجھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نور کا ذکر پہلے فرمایا ہے، کتاب کا ذکر بعد میں فرمایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نور کا ذکر رب نے پہلے کیا اور کتاب کا ذکر رب نے بعد میں فرمایا۔ وجہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن کا ذکر رب پہلے فرماتا، نور کا ذکر بعد میں فرماتا، لیکن اللہ نے اپنے نور کا ذکر پہلے کیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، جا کا مطلب جا، من اللہ نور، اللہ کی طرف سے ایک نور، و کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ لیکن حضرات، میں نے عالم تصور میں پوچھا، اے پروردگار عالم، تو نے نور کا ذکر پہلے کیا، کتاب کا ذکر بعد میں کیا؟ تو جواب ملتا ہے کہ اگر کسی چیز کو پڑھنے کے لیے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کا مطالعہ کرنے کے لیے اسے روشنی کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اسے لائٹ کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور نور کے معنی لائٹ کے آتے ہیں، نور کے معنی اجالے کے آتے ہیں، نور کے معنی پرکاش کے آتے ہیں، نور کے معنی اس لائٹ کے آتے ہیں جو ساری دنیا کو اپنے آپ میں اجالا پیدا کر دے۔ لیکن حضرات، قرآن بعد میں اس لیے آیا، قرآن کا ذکر رب نے اس آیت میں بعد میں اس لیے فرمایا کہ جب اجالا ہوگا، جب لائٹ ہوگی، جب روشنی ہوگی، تب قرآن پاک کو پڑھا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کے آنے سے پہلے پوری دنیا اندھیرے کے کنڈل میں پھنسی ہوئی تھی، میرے رب نے جب اپنے نور کو پیدا کیا ہے تو اس کے بعد میں کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ کہا پہلے نور جائے گا، بعد میں میرا کتاب، میرا قرآن جائے گا۔ ساری دنیا میرے نبی کے نور سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، مولانا مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اب نور آیا، نور آیا کہاں سے؟ ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے سے موجود، بولو سبحان اللہ۔ اب آپ بولیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ، تب میں کچھ بولتا ہوں، لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ نور آیا
اور کہاں سے آیا اور کہاں آیا؟ حضرات کو پتہ یہ چلتا ہے کہ نور پہلے آنے سے پہلے کہیں موجود تھا، بے شک تب بعد بے شک سبحان اب میں آپ کو کھلے الفاظ میں یوں سمجھاؤں کہ پہلے میں کہیں اور تھا، بعد میں یہاں آیا، تو پتہ ہی چلے گا کہ میں پہلے کہیں اور موجود تھا، بعد میں یہاں آیا۔ لیکن پہلے تھا تو کہاں تھا؟ پھر آیا کیوں؟ زمانے کو ضرورت تو بہت پہلے تھی، لیکن رب نے سب سے پہلے جسے پیدا کیا وہ کوئی اور نہیں، وہ رب کا نور ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اور اس نور کی تخلیق کیوں ہوئی؟ رب ارشاد فرماتا وَعِزَّتُ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبَ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے وَعِزَّتُ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبَ، کہ میں وہ نور ہوں جسے رب نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور سب سے آخر میں بھیجا، اس لیے کہ وہ نور تھا کہاں؟ میں نے عالم تصور میں پوچھا اے پروردگار عالم تو نے اس نور کو بنایا کب تھا؟ تو رب ارشاد فرمائے گا جب کچھ بھی نہ تھا تب بنایا۔ کہا کب؟ آدم سے پہلے۔ کہا ہاں میں نے آدم سے پہلے بنایا۔ کہا عیسیٰ سے پہلے، بعد میں سارے نبی آئے، سب سے بعد میں حضرت عیسیٰ روح اللہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بعد 571 سال کے بعد جناب محمد رسول اللہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لیکن اس سے پہلے آئے کیوں نہیں؟ رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا تب میرا نور تھا، اور جب محمد عربی کو میں نے بنایا میں نے عالم تصور میں پوچھا اے پروردگار عالم کیا جنت سے پہلے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے ہاں جنت سے پہلے۔ کہا کب پیدا فرمایا؟ کہا جہنم سے پہلے۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے دوزخ سے بھی پہلے۔ میں نے کہا اے رب تو بتا کب پھر کا اپنے نور کو پیدا کیا؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے جب کچھ بھی نہ تھا تب میں نے اپنے نور کو پیدا کیا۔ کہا کیوں کیا؟ اے مولا آدم کے بعد اپنے نور کو بھیج دیتا تاکہ دنیا دیکھ لیتی کہ تیرے محبوب کا نور جلوہ گر ہونے لگا ہے۔ قسم خدا کی یہی وہ نور ہے جو آدم کی پیشانی میں آیا تھا، تو آدم کی پیشانی کو چمکا دیا ہے، اور آدم سے عیسیٰ میں آیا تھا تو عیسیٰ روح اللہ بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بہت اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ نقطے پہ غور و فکر، کب بنایا؟ جب کچھ بھی نہ تھا بنایا بے شک سبحان اللہ۔ نہ ہم تھے نہ نہ عیسیٰ تھے نہ موسیٰ۔ سبحان اللہ، بولو نا بچن کے سبحان اللہ۔ نہ عیسیٰ روح اللہ تھے نہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، نہ یعقوب تھے نہ اسماعیل تھے نہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، نہ نوح نجیب اللہ تھے۔ کب بھی نہ تھا تب۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کب بنایا؟ اور جب بنایا تھا تو بھیجا کیوں؟ آدم کو رب نے بھیجا اس لیے کہ مجھے لوگ پہچاننے لگ جائیں، آدم دنیا میں جا کر اعلان کر دیں رب ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی لیے تو رب نے آدم کو پیدا کیا۔ آدم کے بعد رب نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور سب اعلان کرتے آئے کہ وحدہ لا شریک قل هو اللہ احد
اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں اور وہ کسی کا کسی میں شریک نہیں ہے۔ تو میرے پیارے جب بھی کسی کو آنے کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی کہیں جاتا ہے تو پہلے سے لوگ اس کا انتظام کر دیتے ہیں، لیکن میں نے عالم تصور میں پوچھا الہی تو بتا کہ تو نے اپنے نور کو پیدا سب سے پہلے کیا ہے تو جب کچھ بھی نہ تھا تب کیا، کہاں کب نہ عرش اعظم تھا نہ فرش زمین تھا نہ سدرۃ المنتہا تھا نہ تحت الثری تھی نہ جنت تھی نہ دوزخ نہ برگ و ثمر تھا نہ چاند کی چاندنی تھی نہ سورج کا چمکنا تھا نہ بغیر ستون کے رب نے یہ عرش اعظم کا شامیانہ لگا دیا۔ اے رب عالم اے رب العالمین تو نے اپنے محبوب کو کب پیدا کیا؟ کہا رب ارشاد فرمائے گا کچھ بھی نہ تھا میرا محبوب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب سبحان اللہ۔ فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جب کچھ بھی نہ تھا تب رب کا نور، میرے محبوب کا نور تھا۔ رب فرماتا ہے میں نے اپنے نور کو اپنے خزانے میں اس لیے رکھا تاکہ لوگ آنے والے وقت میں یہ کہہ نہ سکے کہ نور نہیں ہے نبی، معاذ اللہ۔ تو کاج بھی لوگ کہتے ہیں کہ تم نور کسے مانتے ہو؟ اگر نور ہوتے تو پھر ماں کے پیٹ سے پیدا کیسے ہو گئے؟ تو میں انہیں پتہ دینا چاہتا ہوں رب نے اپنے نور کو پیدا ماں کے پیٹ سے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ اسے خدا نہ سمجھ بیٹھے، اور نبی کو بشریت میں اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ آدمیت کی آدمیت ظاہر ہو جائے اور میرے نبی کا نور بھی ظاہر ہو جائے، دنیا سمجھ سکے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، مولانا مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بنایا آتا وہ ہے جو پہلے موجود، جی جی پہلے موجود، لیکن اس سے پتہ یہ چلا نبی پہلے بھی موجود تھے۔ آپ نے تبھی تو فرمایا قد جاءکم من اللہ اور یہ بھی آپ سے غور و فکر کریں، رب نے کہیں یہ نہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ رسول، رب نے یہ بھی نہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نبی و کتاب مبین۔ نبی کہہ کے پکارا نہ رسول، بلکہ فرمایا من اللہ نور۔ سبحان اللہ۔ تو لوگ کہہ دیتے کہ نبی تو اور بھی ہے، آدم بھی نبی تھے، حضرت نوح بھی نبی تھے، حضرت زکریا بھی نبی تھے، حضرت صالح بھی نبی تھے، حضرت یحییٰ بھی نبی تھے، حضرت یعقوب بھی نبی تھے، حضرت یوسف بھی نبی تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی نبی تھے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت شیش علیہ السلام بھی نبی تھے، اور آخر میں آ جاؤ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی نبی تھے، اور ان کے بعد میں بھی آ جاؤ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی نبی تھے۔ سب نبیوں کو میرے رب نے ایک اپنے ذاتی نام سے پکار کر کے دنیا میں بھیجا، لیکن باری آتی ہے میں نے عالم تصور میں پوچھا اے رب تو نے کب نور کو بنایا؟ کہا کہ برگو و ثمر سے پہلے، کہا خشک و تر سے پہلے میرا نور تھا، زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، چونی سے پہلے، چنا سے پہلے، برگ و ثمر سے پہلے۔ کہا کچھ بھی نہ تھا تب بھی میرا نور تھا، کہا کہ میں نے جب کچھ بھی نہ بنا
رب ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے نور کو سب سے پہلے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ عالم تصور میں محبوب مجھے دیکھتا رہے، میں محبوب کو دیکھتا رہوں۔ اے محبوب جتنا چاہے رب کو دیکھ لے اور ساری دنیا پھر تجھے دیکھ